سر کیا سگریٹ یا الکوہول کا جو آپ کا ہوتا ہے انٹیک، ان کی وہ بھی ہارٹ اٹیک کے مرض بن سکتا ہے، بلڈ پریشر کا مرض بن سکتا ہے؟ بیٹا جب بھی آپ الکوہول لیتی ہیں نا تو وہ ڈائریکٹ آپ کے لیور کو متاثر کرتی ہے. اوکے. وہ اس نے لیور نے الکوہول جو چیز ہم کھاتے ہیں نا، لیور نے اس کو پروسیس کر کے میٹابولائز کر کے خون میں شامل کرنا ہے. جب وہ لیور سے گزرتی ہے تو لیور کو اڑا کے رکھ دیتی ہے. ایک بات، جب بھی آپ الکوہول یا نشہ ور کوئی بھی چیزیں لیتے ہیں، ایون کہ میں حیران ہو جاتا ہوں بیٹا، میرے پاس کچھ ایسے کیس ہے کہ ایلوپیتھی کی دوائیاں کھائیں، لیور نے جب پروسیس کیا تو لیور ڈیمیج ہو گیا. اتنی خطرناک تھی دوائیاں وہ. یعنی کہ ایلوپیتھی دوائی کا سائیڈ افیکٹ کیا ہے کہ جب آپ لیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ بجتی جا کے اور ستیاناش کر دیتی ہے، یعنی کہ اندر لیور کو ڈیمیج کرتی ہے. تو اگر آپ الکوہول سے ریلیونٹ کوئی چیز لیتے ہیں یا بہت زیادہ چکنائی والی چیزیں لیتے ہیں، بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں لیتے ہیں، اسٹوپڈ مسالہ جات لیتے ہیں، پراٹھا ڈیلی کھا رہے ہیں اور کڑھائیاں ڈیلی کھا رہے ہیں اور ڈیلی بکرے کی کڑھائی کھا رہے ہیں، مٹن کھا رہے ہیں، ہر چیز کھائیں، ضرور کھائیں، باڈی کو ضرورت ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا ایکسیس آف ایوری تھنگ، ہر چیز ضرورت سے جب زیادہ چلتے ہیں تو خراب ہو جاتی ہے. یا اگر آپ کھاتے ہیں اس کو ڈائجسٹ کریں. آپ کے جسم کو ضرورت ہے ایک پاؤ کی، آپ نے 2 کلو ٹھوک دیا تو وہ چیز آپ کے لیے خطرناک ہے. آپ نے اتنا کھانا جتنی آپ کے جسم کو ضرورت ہے. لہٰذا جب آپ اس طرح کریں گے تو وہ ٹھیک رہے گا. اور جو اسموکنگ ہے وہ آپ کے پھیپھڑے، آپ نے سانس لینی ہے، آپ کی باڈی سانس میں چل رہی ہے، اس نے پھیپھڑوں کو متاثر کرنا ہے. آپ کے پھیپھڑوں کے جو چھوٹے چھوٹے اس میں اسپنجنگ سسٹم ہے اس کو اڑا دے گی، اس کو خراب کر دے گی. لہٰذا اگر آپ الکوہولک ہیں یا اسموکنگ کرتے تو آپ کے پھیپھڑے اور جگر گیا، جب پھیپھڑے جگر گیا تو آپ کی لائف سٹائل ختم ہو جانی ہے. آپ نے ان سے احتیاط کرنی ہے. اچھا، ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے یہاں پہ. سر طلحہ ہے پاک پتن سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ میرے کچھ دوست نا اسپورٹس مین ہیں اور ان کو وہ حالانکہ ایج بھی کم ہے اور پھر بھی ان کو ہارٹ کا ایشو ہے، حالانکہ وہ پراپر ایکسرسائز وغیرہ کریں، تو اس کا ایک بیسک مسئلہ کیا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے؟ بڑا اچھا سوال کیا. میرے ایک دوست ہے لاہور میں، اجمل ان کا نام ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کی نا، اردو بازار میں بڑا نامی گرامی شخصیت مشہور ہے. میرے پاس وہ آئے 20 سال پرانی بات، مجھے کہنے لگے کہ میں آپ سے ایک بات شیئر کرنی. میں کہتا کیا؟ کہتا میرے دادا کو ہارٹ اٹیک تھا، میرے والد کو ہارٹ اٹیک تھا، اب مجھے ہارٹ اٹیک ہے. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ میرے دونوں بیٹوں کو 30 سال سے پہلے ہارٹ اٹیک ہوگا، اور وہی ہوا. یعنی کہ اگر جین میں ہے، وراثت میں ہے، پیرنٹس کو اگر ہے تو آپ ایک بیماری لے کے آ گئے ہیں اپنی باڈی کے اندر. آپ نے نوٹ کیا جن کے بہت سارے جو فادر ہیں، حالانکہ پیارے لگتے ہیں گنجے، تو بچے آٹومیٹکلی گنجے پن کی طرف جائیں گے. اور نوٹ کہ جن کے فادر ماں باپ اینکے لگاتے ہیں تو زیادہ تر بچے اینکے لگاتے نظر آئیں گے. شوگر والوں کو شوگر کی بیماری ہے، وراثت میں جاتی ہے. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو پرابلم ہے، کہیں نہ کہیں ان کو پیرنٹس میں یہ بیماری جین میں تھی، وہ ٹریول کر گئی. یا نہیں تھی تو یہ بیماری پچھلے 7-8 بندوں، کسی کو دادا پردادے کسی کا جین اٹھا سکتی ہے، وہ آ گیا ہے. یا پھر ان کی باڈی، اگر انہیں ایکسرسائز کر رہے ہیں تو وہ کچھ ایسی چیزوں کا استعمال ضرور کر رہے ہیں. ایسی اگر ان کی جین میں بھی نہیں ہے، وراثت میں بھی نہیں ہے، فیملی میں بھی نہیں ہے، تو ان کی کوئی نہ کوئی ایسی چیز استعمال نہ کر رہے ہیں جو ان کے خون کو گڑھا کیے جا رہی. بچے کچھ اسٹیرائڈ لیتے ہیں، کوئی موٹاپا کرنے کے والے سے لیتے ہیں، وہ نہ ایلیمنٹ ہو. لیکن اگر ایسی چیزیں ساری نہیں ہیں تو ان کو اگر ادرک لہسن کا استعمال کرتے ہیں، ساتھ جس میں ارجنا کا کہوا کا وہ استعمال کرتے ہیں، اور ساتھ اگر سارے لوگ یا رکیبو یا حفیظو 500 بار، یا رکیبو یا حفیظو 500 بار، یا سلامو یا مومنو یا اللہ 500 بار، یا حیو یا قیوم 500 بار پڑھتے ہیں تو اس سے انشاءاللہ لیور کہہ رہا ہوں، ہارٹ بھی ٹھیک رہتا ہے، لیور بھی ٹھیک رہتا ہے، آپ کا امیون سسٹم ٹھیک رہتا ہے. ایسے بچے جو بتا رہے ہیں کہ ابھی ان کا ٹائم نہیں، لیکن اس سے پہلے ان کے اندر یہ پرابلم آ گئی ہے، وہ سارے اسپیکٹ چیک کریں. ان کے پیرنٹس میں تو نہیں ہے، 1 ان کی وراثت میں تو نہیں ہے، 2 اور 3 ان کی خوراک تو ایسی چیز نہیں ہے، 3 اور دوسری بات ہے خدا نہ کرے ان کا لیور جب وہ چیزیں باڈی میں ایسی چیز تو نہیں لے رہے جو باڈی کو تنگ کرتی ہے. جب ان سارے عوامل پہ وہ غور کریں گے، اپنا اسٹڈی کریں گے، مطالعہ کریں گے. یا میں ایک اور بات بتا دوں آپ کو، دیکھنے والوں کو، ہر بندہ جو جانتا ہے کہ مجھے کس چیز سے الرجی ہے، کس سے نہیں ہے، اگر نہیں جانتا تو غور کرے. کچھ لوگ ساری زندگی غور ہی نہیں کرتے. میں جو دیکھتا ہوں، کسی کو استھمے کا تھوڑا سا مسئلہ ہے، کسی کو ہارٹ کا ہے، کسی کو لیور کا ہے، کسی کو پیٹ کا ہے، کسی کو پٹھوں کا ہے، کسی کو نیند کا ہے، کسی کو ڈپریشن کا ہے، کسی کو انگزائٹی کا ہے. جب میں نے روٹ کاز کی تو کہیں نہ کہیں پیچھے سے وہ آ رہا تھا. اب عقل مند بندہ کون ہے؟ جب اسے پتہ چل گیا کہ میری فیملی میں یہ بیماری ہے، اس کی دنائی یہ کہ اس کو ڈیلے کرنے کے لیے، اس کو لمبا کرنے کے لیے وہ ایسی ہیلدی طرز عمل زندگی اپنائے کہ وہ بیماری دور ہو جائے. اب اگر کسی کو پتہ ہے، مثلا میرے دوست اجمل صاحب ہے، دونوں بڑے 30-31 پہ دونوں کو بائی پاس تھا، وہ کہہ لیں گے ہمارا پرابلم ہے باڈی کا کہ ہم اگر پانی پئیں تو پانی بھی کولیسٹرول گاڑھا خون بنتا ہے. کچھ لوگ الحمدللہ ایسے دنیا میں میں ان کو جانتا ہوں 80 سال عمر ہے، کوئی ہارٹ نہیں، کوئی بلڈ پریشر نہیں، کلو گوشت کھائی جا رہے ہیں. عام انسان کو کیا چاہیے کہ جس کو پرابلم آتی ہے فوری طور پر اپنا انالیسس کرے کہ میری باڈی میں کیا نیگیٹیوٹی ہے، وہ کہاں ریئیکٹ کر رہی ہے. اگر آپ کو گوشت سوٹ کرتا کھائی جائیں، اگر آپ کو کولیسٹرول نہیں ہے
اور آپ کی فیملی میں نہیں تو کھائی جائیں، لیکن اگر آپ اسٹڈی کرتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں چیز وجہ فوری طور پر جب اس کا تدارک کریں گے تو آپ ہیلتھی ہو جائیں گے، آپ کی وہ بیماری ختم ہو جائے گی.